میرا بھائی مسجد قباء میں جو حدیث مبارک ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی باقاعدہ غسل کر کے تیار ہو کے مسجد سے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے یا اپنے گھر سے جائے قباء، پیدل جائے یا سواری پہ جائے، افضل یہ ہے کہ پیدل جائے اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، وہ تحیۃ المسجد ہو چاہے نفل ہو، اس کو ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملتا۔ یعنی اللہ نے مدینے والوں کے لیے بھی عمرے کا انتظام کر دیا کہ تم محروم نہ رہو عمرے سے۔ اب باقی یہ ہے کہ ایک آدمی دن میں 2 دفعہ جائے، 4، جتنے دفعہ جائے، اللہ کے ہاں کوئی ثواب کی کمی ہے؟ اللہ اتنا اس کو اچھا، اور اس سے اور زیادہ آسان ایک مسئلہ میں عرض کر دوں جو صحیح حدیث میں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں، یہ ضروری نہیں کہ اسی جگہ، اگر اسی جگہ بیٹھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جیسے آدمی طواف کے لیے اٹھتا ہے، درس کے لیے اٹھتا ہے، دنیا کی کوئی بات نہ کریں، وہاں بیٹھے رہیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں یا خاموش بیٹھے رہیں۔ جب سورج نکلنے کے بعد قید رمح ایک نیزے کے برابر اوپر چلا جائے، یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہاں گھڑیوں میں جو لکھا ہوتا ہے نا شروع کی 6:33 پہ، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، اس وقت تو نماز پڑھنا حرام ہے، اس سے کم از کم 15 منٹ ورنہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کے بعد وقت ہوتا۔ تو اگر اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر اشراق کے وقت پر 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت، اس کو بھی اللہ ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نماز پڑھنے تو آتے ہیں، اچھا پھر آپ کے ملک میں جو مسجدیں ہیں وہاں تو ویسے بھی نماز آخر وقت میں ہوتی ہے، نماز کے بعد کتنا آپ کو بیٹھنا پڑے گا؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ یہاں تو چلو اول وقت میں نماز ہے، کچھ زیادہ دیر بیٹھنا پڑے گا، لیکن آپ کے ملکوں میں تو جو اسفار میں نماز ہوتی ہے، حنفی حضرات نماز آخر وقت میں پڑھتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نماز جو ہے تم آخر وقت میں پڑھا کرو، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اور لیٹ پڑھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں آ سکتے وہ بھی جماعت میں پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال اول وقت میں بھی ثابت ہے اور آخر وقت میں بھی ثابت ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اول وقت میں افضل ہے جیسے یہاں پڑھی جاتی ہے، اور حنفیوں کے نزدیک آخر وقت میں افضل ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی عمرے کا ثواب پورا مل جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ تہجد پڑھ کے ہی وتر پڑھتا ہے، افضل یہی ہے کہ تہجد کے بعد وتر پڑھے جائے، لیکن وتر کے بعد پھر کوئی نماز نہ پڑھے، پھر اذان ہو جائے گی تو 2 رکعت سنت پڑھے۔ بہرحال اگر ایک آدمی نے مثلاً سو گیا، نہیں پڑھ سکا، تو وتر قضا کرنے پڑیں گے چونکہ وتر واجب ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹ بولا کہ جب آپ کا ہمارے یہاں فلاں موقع پہ جھگڑا ہوا تھا تو میں نے آپ کو 3 طلاق دی تھی، حالانکہ نہ جھگڑا ہوا تھا نہ طلاق دی، تو نہیں تھا، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بلا وجہ یہ لفظ زبان پر کیوں لاتے ہو؟ ڈرانے کے اور طریقے نہیں ہیں۔ طلاق تو ایک ایسا لفظ ہے کہ ایک روایت میں کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور ایک حدیث میں کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے طلاق دی تھی، ایسے ڈرا رہی ہے، بات ہے ٹھیک ہے طلاق نہیں ہوگی، لیکن ایسی باتوں سے ڈرانے کا کیا مطلب ہے آخر؟ اصل میں مشکلات میں ہم لوگ عجیب ہیں کہ یورپ کی دنیا جو ہے، ماڈرن دنیا جو ہے، یورپ پورا ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، اور ملک جو ہے، وہاں کی عورت جو ہے نا وہ اتنی شتر بے مہار ہوتی ہے کہ خامد کو نچا کے رکھتی ہے پتلیوں کی طرح۔ مجال ہے کہ خامد کو کھڑا رہے، نہ کہے بیٹھ بھی نہیں سکتا،
اور ہمارے یہاں کی عورت بیچاری گائے بھینس بکری کی طرح ہے کہ اس کو کام بھی کرنے پڑتے ہیں، جھاڑو بھی لگانے پڑتے ہیں، گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، خاوند کے تانے اور کوسنے بھی سننے پڑتے ہیں. یہ بیچاری مظلوم ہے. معتدل صرف وہ لوگ ہیں جو دین والے ہیں، جن کے ہاں دین ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ان کے گھروں میں الحمدللہ کچھ انصاف بھی ہے کہ ماں کا درجہ ماں کے ساتھ ہے، بہن کا بہن کے ساتھ ہے، بیوی کا بیوی کے ساتھ ہے، اچھا ایک دوسرے کے ساتھ گزر بسر ہے، اچھا اکٹھے بیٹھ کے کھانا پینا ہے، ہنسنا بولنا ہے. بس ان کی کوئی زندگی میں سکون ہو تو ہو، ورنہ عام ہمارے دیہاتوں میں تو عورت ایک مزدور ہے بیچاری، سارا دن کام کرتی ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ابھی کپاس کی چنائی کا وقت آئے گا، چنائی کون کریں گی؟ عورتیں کریں گی. اسی طرح اگر ساری یعنی چاول لگانے کا وقت آئے گا تو چوپے کون لگائیں گی؟ عورتیں. سارا دن وہاں کام کریں گی، گھر میں آ کے پھر خاوند کی مار بھی کھائیں گی. یہ تو جب قبر میں جائیں گے نا ان کو پتہ لگے گا کہ ہم نے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. حالانکہ حضور پاک نے فرمایا استوصوا بہن خیرا، خبردار اپنی بیویوں سے بھلائی کیا کرو. فإنہن عوان لکم، وہ قیدی کی حیثیت میں تمہارے پاس ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں بیوی کے ساتھ اچھا ہو. اور فرمایا انا خیر لأہلی، میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں. حضور یعنی بیماری میں بھی باقاعدہ اجازت لیتے تھے کہ میں فلاں بیوی کے گھر میں رہ جاؤں. سفر میں حضور جاتے تھے تو سب بیویوں کو بٹھا کے قرعہ ڈالتے تھے کہ کس کا نام نکلے گا ساتھ جانے کے. حالانکہ حضور پابند نہیں تھے شرع، اللہ نے ان کو پابند نہیں کیا، جس کو چاہے لے جائیں. لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ عدل کرتے تھے تاکہ امت کو سبق ملے. آج تو حضرت اب آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے، پہلی بیچاری 2-2 4-4 سال ماں باپ کے گھر پڑی رہتی ہے، اس کو پوچھتا بھی نہیں حقوق تو کیا ادا کرے گا، ملتا ہی نہیں اس کو جا. اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن انشاءاللہ ایک سائیڈ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگی، وہ فالج کے ساتھ کھڑا ہوگا تاکہ معاشر والے دیکھ لیں گے انہیں 2 بیویوں میں عدل نہیں کیا. زمزم کے پانی سے وضو جائز ہے، اگر اور پانی نہ ملے تو جائز ہے، اور ملے تو پھر بلا وجہ کیوں کریں؟ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بولوں گا، وہ بولے مسلمان کے ساتھ نہ بولنا حرام ہے، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ٹوپی پر کعبے کی تصویر و نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ ہو. ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جنت میں ملاقات ہوگی. جنت میں کوئی سزا یافتہ ہیں آپ کے ملاقات نہیں ہوگی. جنت نعمتوں کا نام ہے، ملاقات کیسے نہیں ہوگی؟ عقل کی بات ہے بنا.